ہم تو اتنی آیتیں سننے کے بعد بھی جہنم کا ڈر نہیں ہے، جنت کی خواہش نہیں ہے۔ وہ صحابہ مدینے سے آئے، یعنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں محنت کر رہے تھے، 10 سال گزر گئے۔ 11ویں سال مدینے کا ایک قافلہ آیا حج کے لیے، یثرب کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کو دین سکھانے کے لیے۔ ان کی کوشش سے مدینے میں جتنے گھر ہیں ہر گھر میں ایک مسلمان بن گیا۔ اب 1 سال، کتنے سال دین سنے ہیں؟ 1 سال۔ یعقوب آپ کب سے دین سن رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے۔ میں 40 سال سے زیادہ دین سن رہا ہوں۔ حمید اللہ بھائی 40 سال سے زیادہ دین سن رہے ہیں۔ ذاکر سر کئی سال سے دین سن رہے ہیں۔ 1 سال پوری آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی، ابھی سورہ بقرہ نازل ہی نہیں ہوا، ابھی سورہ آل عمران نازل ہی نہیں ہوا، ابھی پورا قرآن بھی نہیں سنے، نازل نہیں ہوا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، ابھی حج فرض نہیں ہوا، ابھی آیت میراث نہیں اتری، ابھی طلاق کے احکام نہیں اترے، کئی احکام ابھی تک نہیں اترے۔ 1 سال دین سنے۔ اگلے سال آتے ہیں، خفیہ تدبیر ہوتی ہے، ہڈن پلاننگ، کہ رات کو کہاں حضور سے چھپ کر ملیں گے، کیونکہ لوگ حضور سے مل رہے ہیں، معلوم ہوگا مکے والے آ کے قتل کر دیں گے۔ چھپ کر آدھی رات کو ایک جگہ پر حضور سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ صرف 1 سال ایسا تڑپ رہے ہوتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے، گویا 14ویں رات کا چاند دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے لوگ جو ابھی دیکھے نہیں حضور کو، 2 لوگ نکل کر آئے، دونوں ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ ہے محمد اور یہ ہیں ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 2 سال یا 3 سال کے بڑے ہیں حضور سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آتے ہیں حضور، آ کر مدینے کے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں کئی باتوں کا، ہم ایمان لائیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم اللہ کی کتاب سنیں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے، کئی چیزوں کی بیعت ہو گئی۔ اور اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آ جائیں، مدینے کے ہر گھر میں ایک مسلمان ہے، ہم آپ کو ساتھ دیں گے، آپ ہجرت کر کر آ جائیے۔ تو حضرت عباس جن کے دل میں ابھی کلمہ نہیں بیٹھا، بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں یا معاشر الانصار، اے مدینے والو، یا اہل یثرب، ابھی ان کا نام انصار نہیں ہوا، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینے والو، ذرا سوچ لو کس بات کی بیعت کیے ہو۔ جب میرا بھتیجا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب میرا بھتیجا مدینہ تشریف لائیں گے تو مطلب کیا، ان کی ساتھ تمہارے مدینے میں مصیبتیں آئیں گی۔ حضور جب آئیں گے ہمارے گھر میں، جب حضور کا راج آ جائے گا، شروع میں مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے۔ جو ہی انسان شریعت پر چلنا شروع کرتا ہے کیا ہوتا؟ سود لینا نہیں، سود دینا نہیں، لون لینا نہیں، وہ کرنا نہیں، یہ کرنا نہیں۔ شروع میں کیا ہوتا ہے؟ جو حرام کمائی رہتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، شروع میں سب نقصان ہوگا، تمہیں مال کا نقصان ہوگا، تمہارے جانوں کا نقصان ہوگا، مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی۔ یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کے بعد اگر تم ڈر کر ہمارے اس بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی چھوڑ دو، ہم کافی ہیں ہمارے محمد کو بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی
تم کو بھروسہ ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے تو ان کو لے کر جانا. دیکھو ہم کہاں، وہ 1 سال دین سیکھنے والے کہاں. کیا میرے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ یہ سننے کے بعد انصار صحابہ، یہ مدینے والے صحابہ یہ سوچے نہیں اچھا مصیبت آئیں گے کہ آئندہ سال دیکھیں گے. بولے جان جاتی ہے تو جانے دو، مال جاتا ہے تو جانے دو، محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. 1 سال حضور یا رسول اللہ، اس کے بعد یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے مال بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں بتائیے اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ ہم سب کو چاہیے کیا؟ ہیلتھ. ہیلتھ از ایوری تھنگ، ویلتھ از ایوری تھنگ. یہاں ہیلتھ بھی جائے گی، ویلتھ بھی جائے گی، لائف بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا. اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ اب اس سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز ہو جو تمام چیزوں سے اچھی ہو. حضور فرماتے ہیں لکم الجنہ، تم کو جنت ملے گی. ابھی سورہ رحمان کی وہ ساری آیتیں سنے ہیں نہیں سنے ہیں معلوم نہیں، جنت کی خوبصورتیاں ابھی ساری سنے ہیں نہیں سنے ہیں معلوم نہیں. حضور کہتے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی تو کہتے ہیں الحمدللہ، ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تو سوچ مومن کی کیا ہونی چاہیے؟ مجھے جنت ہونا اور میں جہنم سے بچنا. یہی اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، اور کامیاب ہو گیا. ہم سب یہی سمجھ کر جیتے ہیں. بیچ میں دنیا آتی، کسی کو بلڈنگ مل جاتی، وہ آ کر کہتا رات کو اے سی میں بہت آرام کی نیند آئی. اب یہاں وہ جو خواہش جنت کی تھی وہ اے سی کی طرف جاتی. وہ کوئی کسی کے بچے سب سلامت رہتے، ہمارے بچوں کو سب کو بیماریاں رہتی، ہم کو کچھ خریدنے کے لیے پیسے نہیں رہتے، سب دنیا سامنے آتی. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. کبھی بھی دنیا کو رغبت کے ساتھ نہ دیکھیں، کبھی بھی دنیا کو خواہش کے ساتھ نہ دیکھیں. جہاں دنیا نظر آتی ہے وہاں سے ہٹ جائیں. جو آدمی اپنی انشاءاللہ واقعہ ایک آئے گا اس کے ریلیٹڈ، جو بھی اپنی دولت بتاتا ہے وہ جگہ نہ جائیں. جہاں بھی دنیا آپ کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہے ادھر سوچیں نہیں. بس میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، کوئی اے سی کار میں جا رہا ہے، خواہش آتی نا، جہاں جہاں خواہش آتی مائنڈ ڈائیورٹ کر لیجئے. آپ سیکنڈ کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں، بغل میں شتابدی ایکسپریس جا رہی ہے، وہ دیکھ کر خواہش نہیں آنا، آج سے شروع کر لیجئے. کیوں؟ یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے. جو ہی دنیا اٹریکٹ کرے گی دھوکے میں چلے گئے ہم لوگ. ڈپلیکیٹ چیز لا کر کوئی آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے اور آپ اس کے طرف رغبت ہو گئے تو مطلب کیا؟ ضرور جنت کی خواہش چلے جائے گی. ویسی ورثہ جتنا دنیا پسند آئے گی اتنا جنت دماغ سے چلے جائے گی.